اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے روشنی سب کے لیے۔ میں ہوں آپ کے میزبان شاہد مسرور۔ روشنی سب کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے کہ جو دین کی روشنی کو، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی روشنی کو اپنے اندر، اپنے وجود میں سمونا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام انہی تعلیمات اور انہی تمام احکامات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے تربیت پائی براہ راست رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس حد تک محو ہوتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی پرندے آ کر بھی بیٹھ جائیں تو ان کو یہ احساس نہ ہو کہ سروں پہ پرندے بیٹھ گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی مبارک آنکھوں سے دیدار پاک کیا۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے ان تعلیمات کو، ان ارشادات کو، ان فرمودات کو اور ان احادیث مبارکہ کو اپنے کانوں سے سنا، سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر تربیت کا یہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں، جس معاشرے کی برائیاں جو ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں انسان جب انتہا سے زیادہ بھٹک جاتا ہے تو کسی قوم کی جو حالت ہوتی ہے وہ قوم اس خطے کے لوگوں کی تھی، لیکن وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چنیدہ لوگوں کو اپنی مجلس میں لا کر اپنے دین کا حصہ بنانے کے بعد ان کو انسان بنا دیا، ان کی شخصیت، ان کے کردار کی تعمیر کی۔ آج ہم انہی شخصیات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فضائل صحابہ۔ ناظرین کرم، اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں ہم، تو ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ صحابہ کرام کے کردار بھی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے وہ پھر اولیاء کرام کے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان بڑے لوگوں کے کردار بھی ہیں کہ جن کی تعلیمات سے ہم آج بھی سیکھتے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو فضائل صحابہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہمارے اور آپ کے جانے پہچانے بہت ہر دل عزیز اور ایسی شخصیت کہ جو اس پروگرام میں بھی اور مختلف پروگراموں میں جس موضوع پر ہم سوال کرتے ہیں اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور دین کی تعلیمات کو بہترین طریقے سے ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر۔ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی استاد محترم ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آج کے دن اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مختلف پروگرامس میں ہمارا آپ سے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بڑا کئی سالوں پر محیط ہے، بہت طویل ہے، اور استاد محترم ہیں باقاعدہ، اور آپ کے جانے پہچانے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ سر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صحابہ کرام کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ والذین سے شروع ہو کے من اللہ و رضوانہ پر جا کے یہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ اس نسبت سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شاہد بھائی، بڑا ہی زبردست موضوع ہے، بہت زبردست موضوع ہے، اور جس طریقے سے آپ نے تمہیداً گفتگو فرمائی صحابہ اکرام کے بارے میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، یہ صحابہ صحابی کی جمع ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہو اور ان کی صحبت اختیار کی ہو، چاہے ایک لمحہ کیوں نہ کی ہو، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ صحابہ، صحابہ، یہ تمام کی تمام جمع ہے۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ سورہ فتح میں یہ آیت کریمہ ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ سے۔ جی، یہ آیت کریمہ آیت نمبر 29 ہے، ماشاءاللہ 29 ہے۔
اچھا یہ بتاؤں تمہیدی طور پر کہ قرآنی نص سے ثابت ہے کہ یہاں سے مراد صحابہ کرام ہیں. اچھا جی قرآن ثابت کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی خاص واقعے پر یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمومی رویہ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا تھا، اس بات کو بیان فرما رہی ہے یہ آیت کریمہ. اور اس میں ایک بنیادی وصف یا قدر بتائی گئی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک طرف شدت کا تصور ہے، جب شیر شکار پر جاتا ہے تو وہ شکار پر پھر رحم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اشداء علی الکفار، کہ جب حالت جنگ میں ہے اور مخالفین اللہ کے دشمن اس کے رسول کے دشمن ہیں تو پھر کسی قسم کی رعایت نہیں ہے. رحماء بینہم، جب عام زندگی کا معاملہ ہو تو ایسے کہ جیسے بھائی بھائی ہیں. کیا بات ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو چیزیں بیان کی گئیں، دو عنصر بیان کیے گئے، ایک شدت غضب اور ایک شدت رحم. اچھا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات بڑی کمال مہارت کی ہے کہ انسان ان دونوں رویوں کے مابین توازن اختیار کر لے. کیا بات ہے. جی توازن اختیار کر لے. اللہ نے تو قرآن حکیم میں ایک سطر میں بیان فرمایا ہے نا، لیکن توازن جی کیا بات ہے. اور ان کے صحیح محامل پر اطلاق اور انطباق کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس بات کو وہ سمجھ لے. کیا بات ہے. یہ دونوں اوصاف جو ہے نا یہ ہر انسان میں پائے جاتے ہیں. شدت غضب بھی ہے، اشدہ بھی ہے، رحماء بھی ہے. لیکن کہاں پر شریعت مطہرہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں غصہ کر سکتے ہیں اور کہاں پر آپ کو رحم کرنا ہے. عام طور پر انسان ان کے مابین توازن اختیار نہیں کر سکتا، اور ہمیں یہاں پر معاملہ معاشرے میں اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ غصہ دکھانا ہے وہاں نہیں دکھاتے، جہاں پر رحم دلی دکھانی ہے وہاں نہیں دکھاتے. ڈس بیلنسنگ جو ہے ہمارے معاشرے میں اس کا ایک اہم حصہ یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن قربان جائیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سیرت کا امتیازی وصف ہے جو قرآن کریم بڑی خصوصیات کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ. دیکھیں تو صحیح. اور قرآن اس سے ایکسپوز بھی کر رہا ہے، ایکسپریس بھی کر رہا ہے کہ دوستوں کے لیے نرمی ہے اور دشمنوں کے لیے حالت جنگ میں جب سختی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے کہ محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اور دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے. کیا ہم نہیں پڑھتے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سینے پر تھے، کوئی جنگ ہو رہی تھی تو اس نے غصے میں تھوک دیا، آپ ہٹ گئے. غصہ زیادہ آ جانا چاہیے تھا تو اس نے کہا کہ آپ غصے میں تھے، آپ مجھے مار رہے تھے، قریب تھا کہ مارتے، میں نے تھوکا تو آپ ہٹ کیوں گئے؟ کہا پہلے اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب میرا غصہ شامل ہو چکا ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. الحب للہ والبغض للہ. محبت ہوگی تو اللہ کے لیے اور بغض ہوگا، دشمنی ہوگی کسی سے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ درجنوں ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں، امثال ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سیرت صحابہ کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے کیا کیا کہ رحماء بینہم، اس کی ایسی اعلیٰ امثال قائم کی. سب سے بڑی مثال جب مواخات ہوئی مہاجرین اور انصار میں تو انصار نے کیا کیا؟ اپنا آدھا سب کچھ، اپنی چیز، اپنا مال و دولت. ایسی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ حتیٰ کہ جس کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے نکاح میں. بتائیے. میں نے اشارتاً، ظاہر ہے کہ میں اس میں وضاحت میں نہیں کہ اشارت میں یہ ساری چیزیں آ گئی نا، اپنی آدھی جائیدادیں اٹھا کر دے دیں، اپنا آدھا کاروبار اٹھا کر دے دیا. بتائیے آپ. اچھا اسی طریقے سے ایک مثال ہمیں جنگی موتا میں ملتی ہے، بے شمار مثالیں ہیں. ایک مثال ہمیں جنگی موتا میں ملتی ہے کہ لائن سے شہادت قریب ہے اور العطش العطش کی آوازیں آتی جا رہی ہیں، لیکن اس حال میں بھی کہ جس وقت پیاس شدت کے ساتھ ہے، میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، میرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہوگی، اور آخر میں کیا ہوا؟ سارے کے سارے شہید ہو گئے، سارے کے سارے شہید ہو گئے. تو یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک سری آتی ہے کسی صحابی کے گھر پر اور وہ گھوم پھر کر 7 گھروں سے ہوتی ہوئی دوبارہ یہاں پر آ جاتی ہے کہ میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہوگی. تو میں اس حوالے سے بس یہی عرض کروں گا کہ یہ اس لیے تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی بلا واسطہ ان صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی تربیت پسند تھی، تو اسی لیے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ان کی یہ شانیں ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم دیکھو گے کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کیوں؟ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہاں پر بھی روز قیامت بھی ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا اثر رہے گا. اور یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی تعریف تورات میں کی گئی، انجیل میں کی گئی. سبحان اللہ. فرمایا نا وہاں پر بالکل کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کہ ایک تنہا آئے گا اور اس کے اصحاب کے ذریعے اس کو اللہ رب العالمین تقویت عطا فرمائے گا، اور فرمائے کہ قوم ایسی آئے گی جو کھیتی کی مانند بڑھے گی. تو فرمائے کھیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی قوم آپ کے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ آیت کریمہ اور بھی آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کبھی بھی صحابہ کی بات آ جائے نا تو ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، کسی مؤرخ اور کسی مفکر کے پابند نہیں ہیں. ہم وہی بات کریں گے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ہم وہ شانیں بیان کریں گے جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے شانیں بیان کی ہیں. وہ بات ہوگی جو قرآن و حدیث کی بات ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کہانیاں ہیں. کیا بات ہے سر، ماشاء اللہ. اس کے علاوہ بلا شبہ سر ایک بریک پہ جانا چاہتے ہیں، جی بسم اللہ، آپ کی اجازت سے پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ان کرم روشنی سب کے لیے آج کا موضوع جو ہے وہ ہے فضائل صحابہ. ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب. آج کے موضوع کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی قرآن حکیم کی آیت کے حوالے سے. محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس آیت کی نسبت سے صحابہ کرام کے جس رویے کو اور جس مقام کو بیان کیا گیا. اس کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب قرآن حکیم میں کی آیت ہے جس میں کہ رضی اللہ عنہم و رضوانہ کہا گیا، اور اس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اچھا جی ہاں، تو یہ جو فرمایا گیا تو اس میں شان بھی بیان کی گئی، یقیناً اشارہ صحابہ کرام کی طرف ہے، پھر ان کا مقام بھی بیان کیا گیا. اب یہ مقام اور عظمت جو صحابہ کرام کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے تناظر میں وہ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم. بعد حمد و صلاۃ کے جن نازک مقامات کی طرف برادر محترم علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اشارہ کیا ہے، وہ قابل توجہ بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے. جن انفاس قدسیہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ انفاس قدسیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت ایمانی میں سرور کشور رسالت سے اکتساب فیض کیا ہے. صحیح، بلا شبہ. اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے خود حضور فرما رہے ہیں اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوا؟ ظاہر ہے کہ حالت ایمانی میں ہر اس مقام پر جہاں ایمان اور عمل صالح کو معیار زندگی بنایا گیا اور خوش نصیبی کی انہیں دعوت دی گئی اور انہوں نے قبول کیا اور اپنی زندگیوں کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور ہر عمل میں حضور کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے کہ حضور کے حکم کے منتظر ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کبھی کسی لالچ، خواہش اور ارادے کا پرتو نہیں بنایا، بلکہ حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو ایسے وقف کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کی معراج پر پہنچ گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ وہ معراج انسانی ہے جس کو قرآن نے کامیابی سے تعبیر کیا ہے. فقط فاز فوزا عظیما، کہ ان کو بہترین بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے جو سب سے عظیم ہے. اب یہ عظمت والے لوگ کون ہیں؟ اللہ جن سے راضی ہوا. تو مفسرین نے اس میں یہ لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے
دونوں قبلوں کی طرف رکوع و سجود کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کروا لی. کیا یہ بات. ایمان والے لوگ ہیں. واہ جی. اور یہ اہل بدر بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو قرآن میں محفوظ کر کے یہ بتلا دیا کہ ان سے ہمیں اس لیے پیار ہے کہ سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کے چہروں سے, ان کی پیشانیوں سے میرے سجدے, میری محبت اور میرے احکامات اس طرح سے سجے ہوئے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ یہ نبی کا وہ غلام ہے جو صحابی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اس عمل میں آپ اگر ذرا سا آگے جائیں تو انصار کی پوری جماعت نظر آتی ہے. مفسرین نے بہت کچھ لکھا. بیعت عقبہ اولیٰ میں آپ کو 6 صحابہ نظر آتے ہیں اس کے اندر, اشارہ اس طرف بھی ہے اس آیت کی طرف, مفسرین نے لکھا اس پر. اور پھر عقبہ ثانی, جس کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں, اس کے اندر آپ کو 12 لوگ نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو تیسرا بیعت عقبہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو 70 لوگ نظر آتے ہیں. اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں, اہل بدر ہوں یا دیگر مقامات کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں ہی میں یہ بشارت دے دی ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں, اور میری رضامندی ان کی زندگی کے لیے وہ معراج ہے جو میں نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے انہیں عطا کر دی. کیا بات ہے. اور جب آپ ذرا سا اس طرف چلیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھیں, قبلہ صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا کہ آپ تصدیق فرمائیں گے کہ ان کی زبانوں میں حضور کی زبان اور حضور کی آنکھیں اور ان کے چہروں پر حضور کا عشق بولتا تھا, اس لیے اپنی ذات کی نفی کرتے تھے. آج ہم قرآن کو اور حدیث کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال کر اپنی مرضی کے مطابق اس کی تعبیر و تشریح کر کے گفتگو کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تعامل صحابہ کیا ہے. صحابہ کے تعامل کو نظر انداز کریں گے تو آپ کا جو عمل ہے اس میں کمزوری واقع ہوگی. اس لیے صحابہ کو اپنی زندگی کا محور بنائیں, کیونکہ صحابہ نے حضور کو اپنی زندگی کا محور بنایا. کیا بات ہے. اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ حضور کون ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو صحابہ کے دامن کو پکڑ لیں, وہ حضور تک لے جائیں گے اور حضور اللہ تک لے جائیں گے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کہہ کر میں یہ عرض کروں گا کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کے متعلق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات کا احساس ضرور رکھیں کہ ہم اللہ کو اور نبی کو ناراض نہ کریں. صحیح بات ہے. کیونکہ صحابہ سے محبت اللہ بھی کرتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اس کے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں. کیا بات. تو آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں جب گفتگو کریں تو ہم اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم صحابہ کے لیے بات کر رہے ہیں, کیا ہماری حیثیت کسی محلے والے اور جاننے والے کی بات نہیں کر رہے. صحیح بات ہے سر. یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی تصدیق قرآن کر رہا ہے, جن کی تصدیق نبی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سر, سبحان اللہ سر. ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے سابقون الاولون. یہ سابقون کون ہیں, اولون کون ہیں, اور کیا ان میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام نہیں تو کون شامل ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, 100. اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, کہ سابقون سے مراد جلدی کرنے والے, اولون یعنی سب سے پہلے. اچھا, اس میں تھوڑا اشارہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. اب جلدی کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑکے ہیں, اسلام میں داخل ہو گئے. مردوں میں دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب سبقت کرنے والے ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی. اچھا, جی ہاں جی. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے بعد پھر ترتیب وار اگر ہم دیکھیں درجہ بندی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر جنگ بدر والے, پھر صلح حدیبیہ والے, پھر فتح مکہ والے. تو یہ تمام کے تمام مراد ہیں. اور انصار میں وہ بھی اشارہ فرما دیا کہ بیعت عقبہ اولیٰ جس میں 6 افراد تھے, پھر بیعت عقبہ ثانیہ جس میں 12 افراد تھے, پھر بیعت عقبہ ثالثہ جس میں 70 افراد تھے. یہ سب مراد.
اچھا یہاں پر جو دیکھا جائے نا بنیادی طور پر اس سے مراد فرسٹ کم فرسٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے سب سے پہلے جس نے اسلام لانے میں سبقت کی، اتباع کرنے میں سبقت کی، دین کی آبیاری میں، رسول اللہ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو پہلے آیا، تو فرسٹ کم فرسٹ، پہلے آئیے پہلے پائیے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بھی اس میں شامل ہیں وہ سب کے سب والسابقون الاولون ہے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں۔ پھر فرمایا والذین تبعوہم بإحسان، پھر بعد والے بھی آئے جنہوں نے احسان کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ان کی اتباع کی۔ اب یہ دیکھیں میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس میں یہاں پر درجہ بندی تو کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فرسٹ کم فرسٹ والی درجہ بندی بالکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان آیات سے یہ استدلال کرنا کہ جی یہ صحابہ ہیں اور باقی نہیں ہیں، اچھا یہ بالکل خطا ہے۔ کیوں؟ والذین تبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد بھی آئے نیکیوں کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو رضا کی سند ہے نا، سرٹیفکیٹ ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اچھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب دوسری بات میں کہوں گا یہاں پر کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو پہلے آنے والے صحابہ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اللہ اصحابی، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور کبھی بھی ان کے متعلق کوئی دوسری بات نہ کہنا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ میرا کوئی صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرے نا، تو غیر صحابی پورا احد پہاڑ خیرات کر دے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ ساری نسبتیں کیا ہیں؟ یہ کسی صحابی کی فضیلت نہیں ہے، یہ صحبت مصطفیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، کیا بات، یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے آیا اور ایمان کے ساتھ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا، صحبت اختیار کر لی۔ یاد رکھیں کہ بعد میں آنے والا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، وہ گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتا صحابی کی، وہ صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد امت میں ان صحابہ کا وہ ہے۔ جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں تو اہل بیت اطہار یہ تمام کے تمام شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کہتا ہے نا، تو سن لیجئے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، رسول کا، ہم نے کسی مفکر کا، کسی مورخ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ہم بات اسٹیٹمنٹ وہی دیں گے جو اللہ اس کے رسول کی اسٹیٹمنٹ ہے، کیا بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہوگی وہ ہمارے پاؤں کی نیچے ہے، اس بات سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ صحیح فرمایا۔ اچھا کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی ٹیڑھی بات کرتا ہے نا، تو یاد رکھنا کہ وہ ڈائریکٹلی تو نہیں کر سکتا، لیکن انڈائریکٹلی عظمت مصطفیٰ پر تنقید کر رہا ہے، صحبت مصطفیٰ پر تنقید کر رہا ہے، جو کہ مسلمان کے لیے کسی مرحلے پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، قرآن کریم میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ وہ جو ہے نا کہ جنہوں نے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قتال کیا، جو مجاہدے کیے، جہاد میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جو آئے، تو فرمایا دونوں نے کام کیے، لیکن جو پہلے آئے ان کا درجہ اور ہے، جو بعد میں آئے ان کا درجہ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہاں پر بھی فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضا کا وعدہ سب سے ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو پہلے آئے جو بعد میں آئے، صحابہ ہے نا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور میں نے جو یہ بات کی نا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آیا نا، اور آقا علیہ السلام کو دیکھا اسلام کی حالت میں، صحبت پالی ایک لمحے کے لیے، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، غزوہ ہو رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں اور میں جاؤں لڑوں، شہید ہوں، تو کیا میری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ میں شہید کہلاؤں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی کچھ نہیں کیا، اسلام میں داخل ہوا، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، وہ صحابی ہے، ایمان پر اور بالکل جنتی صحابی ہے، سبحان اللہ۔ اس کی گرد راہ کو کوئی غوث قطب نہیں پہنچ سکتا۔ سر میں ایک وقفے پہ جانا چاہ رہا ہوں، آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔
روشنی سب کے لیے آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور آج کا بہت خوبصورت موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور پروگرام اگر آپ نے شروع سے نہیں دیکھا تو میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ سوشل میڈیا پہ یعنی جو ARYQTV کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کر اس پروگرام کو مکمل ضرور دیکھیے، کیونکہ آج بڑی خوبصورت گفتگو اور بہت اہم گفتگو ہوئی ہے، اور یہ وہ گفتگو ہے کہ جو ہمیں جاننا چاہیے، جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ فضائل صحابہ پر آج گفتگو ہوئی ہے۔ جب ہم وقفے پہ گئے تو آپ سابقون الاولون کی نسبت سے فرما رہے میں تھے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے درجہ بندی ہیں اور ٹائٹلز ہیں، جی ٹھیک ہے نا، لیکن نفس صحابیت کی بات آ جائے تو سارے نفس صحابیت میں مشترک ہیں، اور کلہم عدول کا فرمان موجود ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے پاس بیٹھنے والا عظمتوں والا ہے، ہمارے کسی پیر صاحب کوئی علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا عدل والا ہے، تو وہ تو بہت بڑے اور جو میرے مصطفیٰ کے پاس بیٹھے وہ صاحب عدل نہ ہو، وہ تو سر کیسے ہو پھر سکتا ہے؟ ہاں کیا بات ہے سر عشرہ مبشرہ یہ کون سے والے صحابی ہیں؟ ہم جب جاتے ہیں مدینہ پاک میں تو ان کا چبوترا بتایا جاتا ہے، یہ ان کا چبوترا ہے، ہم تو صرف دیکھتے ہیں، ہماری عقیدتیں ہیں سر۔ کون سے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ اور ان کی شان کیا ہے؟ اصل میں قبلہ بھائی امجدی صاحب کی گفتگو ایسی ہے کہ میں اسی میں محو ہوں، سر اور آپ کا سوال عشرہ مبشرہ کون ہے، کون سے صحابی ہیں سر؟ ہمیں کون ہیں جی یہ؟ کون ہے کہہ لیجیے کیا شان ہے ان کی؟ سر ماشاءاللہ۔ تو ویسے تو یہ 10 ہیں، عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی تم جنتی ہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنا کہ 10 آدمی جنتی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ، سعد بن وقاص، حضرت سعید بن زید، اچھا یہ 9 نام گنوا کر خاموش ہو گئے۔ اچھا تو لوگوں نے ان سے فرمایا کہ 10واں نام، تو آپ خاموش رہے تو ان کو قسم دی، اچھا قسم دی کہ تم اللہ کی قسم بتلاؤ 10واں، جی جی تو فرماتے ہیں کہ سعید بن زید۔ صحیح عاجزی دیکھیے، جی جی یہ جنتی لوگ کیوں تھے کہ انہوں نے اپنے نفس کو ختم کر لیا تھا، اور عاجزی یہ کہ میرے رسول نے بشارت دی۔ آج کے دور میں اگر کسی کو معمولی سے ایک سرٹیفکیٹ ملے تو وہ دنیا بھر میں اس طرح سے ڈسپلے کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، آفس میں بیٹھتا ہے تو لگا کے بیٹھتا ہے، لگا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا اس کو نمایاں کر کے لگاؤ۔ اور بہت ہی معمولی بہت ہی معمولی ہے تو اس کی بہت زیادہ تشہیر ہوتی ہے۔ اچھا یہ کون لوگ تھے؟ کردار والے لوگ تھے۔ جی جنگ احزاب کا معاملہ ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو دشمن کی خبر مجھے دے، یہ جنتی کیوں ہوئے، ذرا سا ہم اس طرف جائیں گے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں کروں گا۔ پھر حضور نے دوبارہ فرمایا ہے کوئی جو دشمن کی خبر مجھے دے؟ اچھا تو حضرت زبیر نے بار دیگر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جو پہلے جن پاکیزہ ناموں کا ہستیوں کا نام لیا ان کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کیونکہ قرآن بھی تو ان کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون ہیں؟ دشمنوں پہ پہلے تیر چلانے والے اور اپنے آپ کو پیش کرنے والے، اور یہ موقع کیا ہے؟ یہ موقع یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیر اندازی تیز کرو ساتھ، اور میرے ماں باپ، اللہ اکبر کیا خوبصورت وہ الفاظ ہیں کہ اپنے ماں باپ کی محبت کا حوالہ دیتے ہوئے سرکار سرور کی صورت نے کہا کہ تیر اندازی تیز کرو۔ یہ کوئی دیکھے یہ انداز کہ ایک طرف دشمنوں کی جو یلغار ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین
ابو عبیدہ بن الجراح ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. کیا بات. یہ ان ذوات کریمہ کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو متفقن علیہ جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ یہ سب متفق ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنتی ہیں. آہا. اور یہ جنتی کیوں ہیں؟ اب آئیے ذرا سے ایک بات عرض کرتا چلوں فرمائیے سر. کہ کیا جنت ان کے پیش نظر تھی یا ان کے نزدیک جنتوں کی جنت حضور کی رضامندی پیش نظر؟ اللہ سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ. تو یہ جو جنتیوں کے سردار ہیں اور جنتیوں سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ پورے اہل بیت اطہار ہیں، وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی یہ ان سے محبت کا ہمیشہ عملی اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ عشرہ مبشرہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن سے حضور ہمیشہ راضی رہے، جی. جن سے حضور اپنی محبتوں کے ساتھ اس طرح سے اظہار کبھی فرمایا کرتے کہ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر، کبھی کسی کو قریب بلا کر، کبھی کسی کی طرف نظر التفات کر کے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے حضور کہ صحابہ یہ کہتے کہ ہمیں یہ لگتا کہ حضور ہم سے ہی محبت کرتے ہیں صرف. واہ. حضور کا انداز دیکھیے نا کیا اخلاق کریمانہ ہے. اب یہ جو صحابہ ہیں، بات مختصر کر کے قبلہ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. بات سادہ سی یہ ہے کہ جنت ان کی زندگی کا معیار نہیں تھا. جنت کے لیے یہ غزوات میں شامل نہیں تھے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے کہ ان کے ایمان پر حضور کی تصدیق کی مہر ثبت ہو جائے، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کا دیا ہوا ایمان ہی اصل ایمان ہے. اور اس ایمان کی تصدیق اس طرح سے ہوئی کہ آج کبھی حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ میرے پڑوسی ہوں گے حضرت طلحہ کے لیے، اور کبھی حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کے سردار ہیں. کیا بات ہے. کبھی حضور یہ فرماتے ہیں کہ ان کی اطاعت کر لو، ان کی پیروی کر لو تو معاملات زندگی بن جائیں گے، ہدایت پا جاؤ گے. کیا بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خاص طور پر کہ حضور کے ساتھ جو محو استراحت ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آج ہم اس بات کا عہد کریں اپنی زندگیوں میں بالکل کہ ہم صحابہ کی زندگیوں سے اکتساب فیض کر کے اپنی زندگیوں کو بہترین نمونہ عمل بنا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوں کہ کل ان کی تصدیق ہمارے ایمان پر. کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ. سر وقت کم ہے لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں یقیناً، کیونکہ تربیت اور تربیت کے بعد پھر ہماری تربیت کا تعلیمات کا سلسلہ چلتا رہا. خلفائے راشدین کی بھی اہمیت صحابہ کرام میں، تو ہمیں اہمیت بھی بتائیے اور عظمت بھی بتائیے سر. اچھا، میں ایک بات عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امت کی سربراہی اور سرپرستی کا جو نظام قائم کیا نا، اسے نظام خلافت کہتے ہیں. جی بالکل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے، اپنے نائب کے لیے قرآن کریم میں جو ورڈنگ یوز فرمائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا. دوسرے مقام پر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہاں بھی خلافت کی بات ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا نا، وہ خلیفہ ہوگا، بیک وقت وہ حاکم اور سربراہ بھی ہوگا، بیک وقت وہ رہبر اور رہنما بھی ہوگا. ٹھیک ہے. کیا بات ہے. ایک طرف وہ اللہ کے احکامات کی تنفیذ کر رہا ہوگا اور دوسری طرف وہ امت کے لیے رول ماڈل بھی ہوگا. کیا بات ہے. اس بات کو ذہن نشین کیا جائے. صحیح. لہٰذا جو بھی خلفائے راشدین تھے وہ با عمل بھی تھے، با کردار بھی تھے اور امت کے لیے رول ماڈل بھی تھے. اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ ان کا جو زمانہ ہے وہ 30 سال ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الخلفاء بعدی 30 سنہ ثم تکون ملوکا، کہ میرے بعد خلافت کا جو زمانہ ہوگا وہ 30 سال ہوگا، اس کے بعد ملوکیت ہوگی. تو 30 سال کو میرے آقا علیہ السلام نے اتھورائز کر دیا ہے کہ یہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق تھا. دوسری بات یہ کہ اس کو مزید اتھورائز اس طرح کیا، فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ بھی لازمی ہے
اور میرے خلفائے راشدین وہ بھی ہدایت کے سرچشمے ہیں، ان کا طریقہ بھی تم پر لازمی ہے۔ بڑی اہم بات۔ تو فرسٹ جو پریورٹی ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو لیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اتھورائز کر دیا ہے کہ ان کا طریقہ بھی تم پر لازمی ہے۔ تو یہ ٹائٹل میرے نبی علیہ السلام نے ان کو تربیت دیا یافتہ ہے، بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو دیا ہے، تو ان سے یہ ٹائٹل کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی پوری کوشش کر لے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا، ان پر بات کرنے سے پہلے بس یہ سوچ لیں کہ ہم کن کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے سر، ایک کچھ فرمائیں حضرت۔ 1 منٹ کی آخری بات۔ بس ایک ہی بات میں یہ عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کی جو ذوات قدسیہ ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بولتی تصویریں ہیں۔ کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ۔ اور ان کو دھندلائیں نہیں بلکہ ان کی روشنی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، بہت شکریہ محترم مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب، بھائی آپ کا بھی شکریہ، بہت نوازی سر۔ آج ہم نے بات کی ہے ناظرین کرام فضائل صحابہ پر، اور فضائل صحابہ پر بہت ساری اہم باتیں ہیں جو ہوئی ہیں۔ اصل میں ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی کردار سے عظیم براہ راست کی ہے، وہ ہمارے لیے کیوں نمونہ حیات نہیں ہوں گے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم انسانوں میں تربیت کا شروع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، اور ان کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم تک درجہ بدرجہ اولیاء کرام کے ذریعے اور مختلف جو ہمارے وہ ہیں بزرگان دین ہیں اور جو علماء کرام ہیں ان کے ذریعے پہنچتا رہا ہے، لیکن سلسلہ چل وہیں سے رہا ہے، اور ہمارا جو تعلیمات کا مرکز اور منبع ہے وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس دور کی شخصیات اور ان شخصیات کے حوالے سے تعلیمات کا سلسلہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس ایمان کے حصے کو ہم اگر اپنی زندگی میں عمل کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کا راستہ یہی ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔